بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب ما جاء فی الرقى والتمائم۔ وفي الصحيح عن أبي البشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من ورطر أو قلادة إلا قطعت۔ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرک، رواہ احمد و ابو داؤد۔ محترم حاضرین، باب ہے رقا اور تمائم کے متعلق۔ رقا رقیتن کی جمع ہے، یعنی قرآن مجید یا معوذات یا جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد دم کرنا رقیہ۔ رقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ پڑھنے کے بعد دم کرنا، جس کو ہم اپنی زبان میں جھاڑ پھونک کہتے ہیں۔ والتمائم اور تمیمہ کے متعلق، تمیمہ کی جمع ہے تمائم، گلے میں دھاگا ہو، تعویذ ہو، یہ تمام چیزوں کے لیے تمائم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس باب میں شیخ نے کوئی حکم نہیں لگایا، جیسا کہ اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس کے بارے میں انہوں نے واضح طور کے پر کہا کہ من الشرک لبس الحلقہ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، کہ دھاگا وغیرہ لٹکانا باندھنا یہ شرک میں سے ہے۔ لیکن یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حکم نہیں لگایا کہ رقا اور تمائم کیا ہے، حکم نہیں لگایا شرک ہے کیا ہے، اس کے لیے کہ رقیہ میں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے۔ اگر ڈائریکٹ حکم لگا دیا جاتا کہ رقیہ کرنا شرک ہے تو اس میں جو جائز ہے وہ بھی آ جاتا، اس لیے انہوں نے یہاں پر حکم نہیں لگایا۔ آگے یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو باب ہے کہ الرقى والتمائم، تو رقا جمع ہے رقیہ کی، اور رقیہ کہتے ہیں وہی القراء، قراء پڑھنا، اور اس کے بعد ہے تمائم، یہ جمع ہے تمیمہ کی، اور اسے تمیمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تمام سے بنا ہے۔ تمام کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا یا مراد کو پہنچ جانا، تو اسے تمیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نظر بد کو مکمل طریقے سے دور کیا جاتا ہے، چاہے جانوروں کے پر ہو یا انسانوں کے پر۔ اب یہاں اس حدیث میں جو بیان کیا گیا حضرت ابو البشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سفر کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا، تو اس ضمن میں یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سفر وہی معروف ہے جو عام طور سے سفر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر او قلادۃ الا قطعت، کہ کسی بھی اونٹ کے گلے کے اندر تانت جس کو ہم کہتے ہیں آنتڑیوں سے نکلنے والا جو حصہ ہوتا ہے اسی سے بنایا جاتا ہے تانت، اور اس کو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، تاکہ جب اسے اونٹ کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے تو اس سے اونٹ کو نظر بد نہیں لگتی ہے، نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی اونٹ کے گلے کے اندر تانت کا بنا ہوا کوئی دھاگا ہوگا تو اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کا کوئی شرعی سبب نہیں ہے، اور نہ کوئی حسی یعنی واقعتاً طبی یا ڈاکٹری نقطہ نظر سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہن لیں تو اس کا کوئی میڈیکل طبی اثر ہوتا ہے، حسی اثر ہوتا ہے باڈی کے پر، بلکہ صرف یہ عقیدے کی باتیں ہیں، جس کو عام زبان کے اندر کہا جاتا ہے آستھا کی بات۔ حقیقت میں اس کا پریکٹیکل حسی طور کے پر طبی نقطہ نظر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بس اسے لوگوں نے مان لیا ہے کہ اس کے پہننے کے بعد اس کا اثر ہوتا ہے، لہذا اسے کاٹ دیا جائے اور اس کو نہ پہنا جائے۔ البتہ
اگر اسے لگام وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جائے یا اونٹ کو باندھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ منع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بدعقیدگی نہیں پائی جاتی کہ اونٹ کے گلے کے اندر باندھ دیا جائے، جس سے اس کو باندھا جائے یا اس کے گلے میں نکیل کے طور پر ڈال دیا جائے، تو ایسا کوئی ہے زمام وغیرہ لکیم، تو چونکہ اس کے اندر کوئی فاسد عقیدہ نہیں پایا جاتا لہذا یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی فاسد عقیدہ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا، اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب اس حدیث سے چند اہم باتیں مستفاد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قوم کا جو ذمہ دار ہوتا ہے انہو ینبغی لکبیر القوم، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کے پر نظر رکھے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ اس روایت کا ذکر کیا اور آگے وہ روایت بارہ آئے گی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے اپنے بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا تو انہوں نے پوچھ تاچھ کی کیا بات ہے، یہ دھاگا تم نے کیوں پہنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آنکھ میں تکلیف تھی تو میں فلاں یہودن کے پاس گئی اور اس نے منتر پڑھنے کے بعد اسے دیا جس کی وجہ سے میں پہن رہی ہوں تو تکلیف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شیطان تمہیں تکلیف دیتا ہے اور اس کے بعد تمہیں اس جگہ لے کر جاتا ہے جو غیر شرعی جگہ ہے، اور وہاں جا کر چونکہ اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے لہذا وہ تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے، اور تم سمجھتی ہو کہ اس یہودن کے منتر پڑھنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ جو سفلی علم کرتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد ہمارا درد یا ہماری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ختم ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں وہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ جو غیر شرعی تمہارا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پر ایمان ہو جائے، شرعی علم اور شرعی طور طریقے کو چھوڑ کر غیر شرعی طریقے کے پر تمہارا ایمان آ جائے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو گمراہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے سے ہم کو فائدہ ہوا۔ وہاں جانے سے بظاہر فائدہ ہوا لیکن اس سے کہیں بڑا نقصان ہوا کہ شیطان آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے، اللہ پر یقین اور توکل کو داؤں کے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر، شرعی علاج معالجے کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ نظر رکھنا چاہیے۔ وہی بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ قوم کے جو ذمہ دار ہیں بڑے ہیں۔ اب یہاں تو قوم کا مسئلہ آ گیا، گھر کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں کا ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ باپ ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، آپ شوہر ہیں، بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ سوال کرے گا نا۔ ذمہ داری ادب اور اخلاق کی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، گھر کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے اخلاقی امور کے پر نظر رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی فکر کی جائے، ان کا ایمان نہ ڈگمگانے پائے، ان کے عقیدے کے پر آنچ نہ آئے، ان کا منہج نہ بگڑے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نگاہ رکھی وہ عقیدہ و ایمان سے متعلق تھی، اور فوری طور کے پر اسے ختم کیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی علاج تھا وہ دعا بتائی کہ یہ دعا تم پڑھو، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری بات انہ یجب علیہ رعایت بما تقتضیہ الشریعہ، کہ ان لوگوں کی نگہبانی کرے، نگرانی کرے، شریعت جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے، ایسی باتیں ان لوگوں کو بتائے کہ شریعت تمہیں کس بات کا مکلف بناتی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی حرام کام کر رہے ہیں فوراً منع کرے، اور اگر وہ کسی واجب کے بارے میں سستی کر رہے ہیں تو انہیں اس کے پر ابھارے کہ یہ کام تم کو کرنا چاہیے۔ غلط کو چھوڑنے کی تلقین کرنا ہے اور صحیح کے بارے میں ابھارنا ہے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے۔ اب ایسی بہت ساری چیزیں کہ اگر ہمارے گھر میں نماز کی کوتاہی ہو رہی ہے آپ اس کے بارے میں کہیے،
یا کوئی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کہیے نا شرعی اعتبار سے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، اور جو شرعی اعتبار سے حرام ہے اس کے پر سختی کے ساتھ منع کیجئے کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ گھر میں انسان کو جو پاور ہوتی ہے باہر نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کو پاور اور وہ طاقت استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کو گھر میں ملی ہوئی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں۔ تو جہاں پاور ہے آپ پاور استعمال کیجئے گا، اپنی طاقت استعمال کر کے انہیں شریعت کا مکلف بنانے کی کوشش کیجئے۔ تیسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جانور وغیرہ کے گلے میں کوئی ایسی چیز لٹکانا کہ جس سے نفع یا نقصان کی امید کی جائے کہ یہ نفع لانے والا یا نقصان کو دور کرنے والا ہے اور وہ شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہے، تو اسے دور کر دیا جائے، اسے اپنے ہاتھوں سے روکا جائے۔ طاقت ہے ہاتھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آدمی کو بھیج کر کہ جس اونٹ کے گلے کے اندر بھی تانت کا بنا ہوا ہار دکھے اسے کاٹ دو، یعنی عملاً پریکٹیکلی اسے ختم کرو۔ جب طاقت ہے تو عملی طور کے پر اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، قوت استعمال کرنا چاہیے، صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی طاقت استعمال کرنا چاہیے اس چیز کے خاتمے کے لیے۔ وہی چیز یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی دیکھیے نا کتنے جانور ہیں، لوگ قربانی کے جانور کو پالے ہوئے ہیں اور اس کے پیر میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، کیوں؟ نظر بد نہ لگے۔ قربانی کا جانور ہے، دیگر جانوروں کی بات چھوڑ دیجئے گا، قربانی کے جانور کو باندھے ہوئے، بکرا ہے یا بیل وغیرہ لے کر رکھے ہوئے، جانور لے کر رکھے اس میں باندھے ہوئے، کمال کی بات ہے۔ قربانی کے جانور جو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے اس کے اندر شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے نظر بد لگانے کے بارے میں۔ جب شریعت نے ہم کو اس کے بارے میں منع کر دیا ہے تو یہ کالا دھاگا چاہے آپ اس کے گلے میں لٹکائیں یا اس کے پیر میں باندھیں، دونوں غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں بندھا ہوا دیکھا، اس کو منع کر دیا۔ ہم پیر میں بندھا ہوا دیکھ رہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کو ٹوکے روکے منع کرے، شرعی اعتبار سے اس کی حقیقت کو بیان کرے کہ یہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے۔ یہ وہی چیز یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان الرقى والتمائم والتولى شرک، کہ رقیہ اور تمائم، رقیہ یعنی جھاڑ پھونک غیر شرعی، اس لیے کہ شرعی جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، والتمائم تعویذ کا لٹکانا یا دھاگے وغیرہ باندھنا، والتولى اور یہاں تیوالا سے مراد انگوٹھی ہے، نگینہ ہے یا دھاگا وغیرہ جو میاں بیوی کے درمیان محبت کو پیدا کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے یا پہنا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں شرک میں سے ہے۔ یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، آگے اس کی بحث آ رہی ہے۔ اب یہاں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرقى، رقیہ، یہ رقیتن کی جمع ہے، یعنی کچھ پڑھنے کے بعد دم کرنا، تو یہ عمومی طور کے پر شرک نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چیز کو بول کر خاص مراد لیا ہے، یعنی جو غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ زعفران کے سے کچھ لکھ کر دیتے ہیں اور لکھ کر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گلے میں پہن لو یا تو اس کو پانی میں ڈبو کر استعمال کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ بتائیے شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے؟ عمومی طور کے پر جھاڑ پھونک کرنے والے ہمارے سماج کے اندر جو پائے جاتے ہیں یہی کام کرتے ہیں، زعفران سے لکھا ہوا دیتے ہیں کہ آپ اس کو تعویذ کے طور پر یا تو گلے میں لٹکائیے گا یا آپ اس کو پانی میں بھگو کر پی لیجئے، اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ سوال یہ ہے کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ نے کسی کو اس طرح زعفران سے لکھ کر دیا؟ یہ تمام چیزیں عبادات میں آتی ہیں، تعوذات میں آتی ہیں، کوئی اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا کہ آپ اپنے طور طریقے سے کچھ بھی کر لیں۔ آپ اگر قرآن مجید کی آیت بھی لکھ کر دے رہے ہیں تب بھی وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آپ کی سنت کا، آپ کے طریقے کا ہے۔ اگر وہ چیز ثابت ہے اچھی بات ہے، نہیں ثابت ہے ختم ہو گئی بات۔ آپ قرآن مجید بھی کھول کر نہیں پلا سکتے، اور اگر ثابت ہے تو جو آپ نے بیان کیا اتنا ہی ہوگا، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ تو رقیہ کے بارے میں آپ نے یہاں جو کہا کہ یہ عام چیز بول کر آپ نے خاص مراد لیا ہے، یعنی وَهُوَ الرُّقَى بِغَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، یہ وہ رقیہ ہے جو شریعت میں وارد نہیں ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا، غیر شرعی، جو آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔
کچھ لوگ تو کرتے ہیں انڈا لے کر آتے، اس کے ذریعے سے کسی مریض کے پر جن ہے یا نہیں ہے وہ تمام چیزوں کا پتہ لگاتے۔ بتائیے یہ جو تمام طریقے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ آتے ساتھ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر 2 جن ہیں 5 جن ہیں، کیسے معلوم ہوا؟ کارخانوں میں جا کر بندش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کارخانے کے پر 5 جن ہیں 10 جن لگے ہوئے ہیں۔ جنات کہاں نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے جنات؟ ہر جگہ جنات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جناتوں کے بارے میں قد استکثرتم من الانس، کہ تمہاری تعداد جناتوں انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور انسان کے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، اس لیے کہ ابلیس، اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ جنات انسان سے پہلے سے ہیں، ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، ان کی عمریں ہم سے زیادہ ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو وہ امتیازات عطا کیے، جو پاور، اسپیڈ، رفتار ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہے۔ کسی کے جسم میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ہمارے خون کی رگوں کے اندر داخل ہو جاتے۔ مسلم کی روایت ہے کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان تمہارے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اتنے اختیارات ہیں شیطان کو، یہاں تک کہ وہ ہمارے دماغ کے پر قابض ہو جاتا ہے، اور انسان کو دماغ کے پر قابض ہونے کے بعد وہ اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، لیکن وہ کیا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے دماغ کے پر حاوی ہونے کے بعد، یہاں تک کہ میاں بیوی کے معاملات میں بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے، یہ خاص طور کے پر میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ عین اس موقع کے پر جب شہوت عروج کے پر ہوتی ہے اور اس کے بعد شوہر اپنی بیوی سے جمع کرنا چاہتا ہے، اسی وقت اس کی اس رگ کو دبا کر جس میں خواہشات ہوتی ہے اس عمل سے روک دیتا ہے۔ یہ بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، آپ تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کی کتاب جن اور شیاطین کی حقیقت جو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اس میں بھی تمام چیزیں۔ تو یہ رقیہ جو غیر شرعی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت کچھ ملتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ تو یہ رقیہ وہی ہے جو غیر شرعی ہے، جس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، خلاف شریعت ہے۔ ہاں اما ما ورد به الشرع فلیست من الشرک، جو چیز شریعت میں وارد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی سنت ہے، وہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، کہ تمہیں اس بات کا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ رقیہ ہے، اس کے ذریعے اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے اصل میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 30 صحابہ تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر۔ اب یہ سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک بستی میں ان لوگوں نے قیام کیا، وہاں جانے کے بعد بستی والوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا تھا، بلکہ آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض دیہاتوں میں، کھیڑے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر مسجد میں پہنچ گئے یا گاؤں میں پہنچ گئے، عمومی طور کے پر آپ اگر مسجد میں پہنچ گئے تو آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی اجنبی ہے، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، فوراً آپ کو لا کر کھانا، چائے، پان پیش کر دیں گے۔ یہ پرانا ایک طریقہ چلا رہا ہے۔ اب چونکہ دیہاتوں میں ہوٹل نہیں ہوتی ہے شہروں کی طرح، شہر کا ایک معاملہ الگ ہے کہ ہوٹلیں موجود ہوتی ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا ہے، تو دیہات کا یہ معاملہ ہے۔ یہ دیہات کی حقیقت ہے جو میں جانتا ہوں۔ 5 سال میں داورواڑی میں رہا، ایک دیہات، الحمدللہ پورا گاؤں اہل حدیث ہے۔ یہ مجاہدین کے ذریعے اہل حدیث ہوئے۔ تاریخ ہندوستان جب چلا اور تحریک شہیدین، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، ان کی تحریکیں جب دم توڑنے لگی اور بکھراؤ کا شکار بھی، تو ان میں سے ایک بندہ وہاں پہنچا۔ ایک تاریخی حقیقت، وہاں سے الحمدللہ آنے کے بعد سرپنچ کے پر محنت کیا، اور اس کے بعد وہ پورا گاؤں الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا، اور آج بھی الحمدللہ اہل حدیث ہے۔ تو وہاں اگر کوئی اجنبی مہمان دکھتا ہے، گاؤں میں لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کون کس کا رشتہ دار ہے۔ اگر انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اجنبی ہے، کوئی اور شہر سے آیا ہوا ہے، یہاں کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ آپ کو پوچھے بغیر کھانا لا کر دیں گے، یہ ذمہ داری ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر بستی میں کوئی آتا ہے تو بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کی مہمان نوازی کرنا۔
اب اس بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستی سے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد قیام کرتے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے یا کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، اور بہت علاج کرنے کے بعد بھی اس کو شفا نہیں مل رہی تھی، آرام نہیں مل رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جو مہمان آئے ہوئے تھے، جن کی مہمان نوازی سے ہم نے انکار کر دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان میں کا کوئی شخص اس کا علاج جانتا ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک آدمی بھیجا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان تمام کو ایک ایک بکری آپ کو معاوضے کے طور پر دینا ہوگا، اس کے بعد میں علاج کروں گا۔ وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سردار کا معاملہ تھا، اور بکریاں اس وقت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لوگوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھی، تو 30 بکری دینا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چنانچہ تیار ہو گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے زخم کے پر، جس جگہ کے پر کسی زہریلی چیز نے ڈنک مارا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، شفا مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اور اس کے بعد شرط کے طور کے پر انہوں نے معاوضتاً 30 بکریاں دی۔ یہاں اس حدیث میں آگے جو بات بیان کی گئی اس سے پہلے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ آخر بچھو ہے، سانپ وغیرہ اگر ڈنک مارے یا ڈس لے تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کیسے اس کا توڑ ہوتا ہے؟ وہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچھو یا سانپ اگر کسی کو ڈستے ہیں یا ڈنک مارتے ہیں تو طیش میں، غصے میں آنے کے بعد مارتے ہیں، جس میں شدت اور حدت گرمی پائی جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں گے، تو اس کو پڑھنے سے انسان کے نفس کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے پر پھونکا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو مار دیتی ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے تناظر کے اندر بیان کیا کہ آخر سورہ فاتحہ پڑھنے اس کے دم کرنے کے بعد کیسے شفا یابی ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ اب آگے آئیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 بکریاں لے لی۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جھاڑ پھونک کرتا ہے یا کسی کے پاس جن کے اثرات ہوں یا اس طریقہ کا کوئی معاملہ ہو، اب یہاں ایک بات ضمناً اور بیان کروں۔ دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ جو جامعہ محمدیہ منصورہ کے مفتی ہمارے استاد تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اس ضمن میں ہمارے یہاں سورہ بقرہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، سورہ بقرہ کی فضیلت ہے۔ اب یہاں یہ 40 دن پڑھنا، یہ تعداد کہاں سے لے کر آئے، کہاں سے لائے؟ کہیں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو آپ 40 دن کی قید کیوں لگاتے ہو؟ جو تعداد، یہ ذکر، اذکار، تمام چیزوں میں جب شرعی اعتبار سے کسی کی تعین نہیں ہے کہ کتنا آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ 40 دن یا 50 دن کی قید لگانے والے ہوتے کون ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ اب اس کے بعد معاوضے کے طور پر کسی کو لا کر سورہ بقرہ پڑھانا کہاں ثابت ہے؟ آپ اپنے گھر میں نہ، اب مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی ہے تو کوئی دوسرا کھانا کھائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی دوسرا کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا۔ تو آپ کے گھر میں اگر اس طرح کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ پڑھیے نا، تاکہ آپ کو جو اثرات لے کر، جو جذبات کے ساتھ آپ پڑھیں گے، کوئی دوسرا تھوڑی پڑھے گا، وہ تو معاوضہ حاصل کرنے کے لیے آ کر پڑھے گا، اور آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے عبادت بھی ہوگی، اور مزید یہ کہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہی ہے، حقیقت میں سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس لوگ کرنے لگے، چلو کرنے لگ جاؤ۔ ہمارے اہل حدیث افراد بھی اس کے اندر لا علمی کی بنیاد پر شکار ہو جاتے، کرنے لگ جاتے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کوئی مسئلہ ہے، علماء ہے، مفتیان ہے، الحمدللہ ہمارے پاس جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ہے، آپ وہاں جا کر وہاں مفتیان ہیں، فن کے ماہرین ہیں، ان سے آپ فتویٰ لیجئے گا، اس کے بعد عمل کیجئے تاکہ شکوک و شبہات نہ رہ جائے۔ شک کی بنیاد پر آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس میں اخلاص نہیں رہ جائے گا، شک ختم کیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے تاکہ راستہ بالکل واضح ہو، عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ تو ایک مسئلہ آیا اب یہاں کہ رقیہ، جھاڑ پھونک کرنے کے بعد معاوضہ لینا شرعاً جائز ہے، جائز ہے، لیکن کس حد تک؟ جتنی ضرورت ہے۔
وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو ضرورت تھی، انہوں نے بطور پیشہ اس کو اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے اپنا حق مانگا تھا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا تمہارا حق ہے، لیکن تم لوگوں نے اس حق کو نہیں ادا کیا، اس لیے ہم یہاں شرطیہ طور پر اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حقیقت اگر دیکھی جائے وہ معاوضے سے زیادہ اپنا حق تھا کہ تم لوگوں کو مہمان نوازی کرنا تھا، نہیں کیے، لہذا ہمیں اپنا حق دو، یہ بات ہے۔ معاوضہ اسی حد تک ہے کہ آپ کی جتنی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے آپ کو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پیشہ بنانے کی آپ کو کسی جگہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ آپ اسے بطور پیشہ بنا کر چلیے گا، گاؤں گاؤں گھومیے گا، ٹائم دیجیے گا، اس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ علاج بنایا آپ اس کے پر عمل کیجئے، سب سے بہتر ہے۔ جتنا بہتر طریقے پر ہمیں تکلیف ہے، ہم سورہ فاتحہ معاوضات وغیرہ پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، اس اثرات کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی کو اختیار کیا جائے، کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہ بات یہاں پر آ جاتی ہے۔ اب جو پیشہ بنانے والا مسئلہ ہے وہ ختم ہو گیا کہ پیشہ بنانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ اسے پیشہ بنا کر رکھیے گا، اور پیشہ بنانے کے بعد بھی آپ غیر شرعی طریقہ اختیار کریں، یہ تو گناہ پر گناہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے حرام ہے اور ایک اور حرام اس کے پر لا کر آپ شامل کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر شرکیات ہے، تعویذ ہے، گنڈے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ آپ نے جس کے بارے میں شرک کا حکم لگایا وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ گناہ پر گناہ ہے کہ آپ ان کے ایمان عقیدے کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے علماء کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بتائیے یہاں شرعی اعتبار سے آپ کو مال کھانا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، نبی کی جو سنت ہے اس طرح کے علاج معالجے میں وہ آپ نہیں بتا رہے کہ کس طریقے سے آپ شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ صبح و شام کے آپ نے کبھی کسی جھاڑ پھونک کرنے والے بابا سے سنا کہ اس نے آپ کو صبح و شام کے اذکار دیے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اسے صبح شام پڑھیے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ؟ نہیں بتائے گا آپ کو۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ اگر شرعی طریقہ اختیار کرے گا تو میری دکان کیسے چلے گی، میرے پاس یہ پیشنٹ کیسے آئیں گے؟ تو یہ اللہ کی راہ سے روکنا بھی ہے، نبی کی سنت سے دور کرنا بھی ہے۔ یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، حرام طریقے سے، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، دونوں طریقے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا یہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا کہ اگر وہ چیز ثابت ہے، جو رقیہ ثابت ہے، آپ اس کو کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت بھی معاوضات پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھتے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم میں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا وہاں پر آپ اس کو پھیرا کرتے تھے۔ تو آپ وہ کیجئے نا جو ثابت ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن جو غیر شرعی طریقہ ہے آپ اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ ہے جو ثابت ہے، آپ اس کو اختیار کیجئے گا۔ یہاں ایک اور جواب اس ضمن میں دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، یعنی آپ ایک طرف کر رہے ہیں کہ رقیہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا یہ شرک ہے، اور دوسری طرف آپ رقیہ کی اجازت بھی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ نے اس کو شرک کہا ہے وہ غیر شرعی ہے، اور جہاں آپ نے اجازت دی ہے وہ شرعی ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہی چیز یہاں کریں فرقیہ المشروع التی ورد بہا الشرع جائزہ، کہ جس کے بارے میں شرعی طور کے پر حکم وارد ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو وہ شرک ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ تمیمہ سے متعلق ہے۔ تمائم، تمیمہ تعویذ کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، عربی زبان میں تعویذ کا مطلب معاوضات، یعنی جن دعاؤں کے ذریعے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے وہ معاوضات ہے، اسے تعویذ کہا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کو اردو میں غلط معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ اس حدیث کا پہلا حصہ تھا کہ ان الرقیٰ والتمائم والتوالا، 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے کہا، رقیہ جو غیر شرعی ہے، اس کے بعد تمائم جسے ہم تعویذ کہتے ہیں، تعویذ گنڈا، اور تیسرا ہے توالا
میاں بیوی کے درمیان محبت و الفت کو پیدا کرنے کے لیے کچھ عمل اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے یا دھاگے باندھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرعی طریقے پر جو علاج معالجہ جو کہ شیطانی شر سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے، جو مؤثر ہے، نبی سے ثابت ہے، نبی کی سنت ہے، ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ہر وہ طریقہ جو غیر شرعی ہے، جس میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بگڑتا ہے، اللہ ہمیں ان تمام امور سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔